سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ چرچا کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو سال گزرا ہے 2024 کا وہ ہمارے ملک کے لیے خاص طور پہ اور پوری دنیا کے لیے عام طور پہ کیسا رہا، اور اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور اس کے بعد ہم کچھ بات کریں گے 2025 جو سال جو آج سے شروع ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں ہونے والی کچھ امیدیں اور کچھ ایکسپیکٹیشنز کہ اس سال میں کیا ہو سکتا ہے، کیا بہتری ہو سکتی ہے، اور کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو اتنی بہتر نہ ہو۔ تو سب سے پہلے 2024 آپ کو پتا ہے پاکستان کے لیے سیاسی افق پر سب سے اہم چیز یہ ہوئی کہ 8 فروری کو ایک بڑے متنازع الیکشنز دیکھنے میں آئے۔ اس الیکشنز میں جو حکومت بنی جس کو فارم 47 کی حکومت سمجھا جاتا ہے، اس کے خلاف بہت سی چمے گوئیاں، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے جو ہے وہ الزامات جو ہیں وہ لگے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ جی حکومت نہیں چلے گی اور حکومت سٹیبل نہیں ہوگی، اور بہت سارے لوگوں نے پھر جوڈیشل کمیشنز کا بھی مطالبہ کیا۔ جو خاص ہماری سیاسی جماعت ہے جو پہلے اقتدار میں رہی ہے، اس نے جو ہے وہ اپنے دھرنوں کا بھی اعلان کیا اور کافی طریقے کے پروٹیسٹ انہوں نے کیے۔ لیکن میں جو بھی آپ کے سیاسی خیالات ہوں، اس حکومت کو خاص طور پہ یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اس سال جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بہت اہم قدم جو ہے وہ بڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں تو یہ ایک 2024 میں جو 8 فروری کے الیکشن والا ایک بہت ہی عمدہ معاملہ رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سال میں جب جناب محمد شہباز شریف نے 4 مارچ 2024 کو اپنے وزیر اعظم کا حلف لیا تو بہت سارے چیلنجز حکومت پاکستان کو درپیش تھے۔ سب سے پہلے تو یہ چیلنج درپیش تھا اکانومی کا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، لوگوں کے عدم اعتماد کا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھی، اور اب جو ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ بڑے مثبت چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ خاص طور پہ جو مختلف اخبار بھی جس کے بارے میں بول رہے ہیں، مختلف ایڈیٹوریلز، مختلف میگزین اور میڈیا پہ بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم نے اکنامک سٹیبلٹی، خاص طور پہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم نے 2024 میں جو 9 مہینے تھے جس میں حکومت رہی ہے، اس کے اندر ہم نے کافی کچھ چیزیں حاصل کرنی شروع کی۔ اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری اکانومی پوری طرح بہتر ہو گئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ایک بہت اہم جو ہے پیرامیٹرز کو ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے اور آگے ہم بڑھے، جس کا میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے انفلیشن جو کہ مہنگائی افراط زر کی جو شرح ہے اس کو کم سے کم وہ ہوتی گئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دسمبر میں 4.1% انفلیشن ریٹ رہا، جو کہ پہلے 36%، 25% اس کے دائرے میں آتا تھا۔ ایون اکنامک سروے آف پاکستان 2023-24 کا جو شائع ہوا تھا اس کے اندر بھی ہماری آفیشیل انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 36% آفیشیل انفلیشن ریٹ کہا گیا تھا، لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے انفلیشن ریٹ کافی کم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہوتا ہے ہمارے ایکسٹرنل ٹریڈ کا اور ہماری امپورٹس کا اور ہماری کیپیبلٹی کا کہ ہم اپنے فورن جو ہے وہ پارٹیز کو کس حد تک پے کرنے کے قابل ہیں، اس میں بھی بہت بہتری آئی ہے، اور تقریباً کئی سالوں کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اکانومی میں اور بات کہ انفلیشن اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھی ہے، جو ترسیلات زر جو کہ یعنی کہ فورن ریمیٹنسز جو ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی اپنے ملک کو ہر سال بھیجتے ہیں، اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور حکومت نے بڑے دھڑلے سے اور بڑے کانفیڈنٹلی اعلان کیا ہے کہ 2024-25 کے فسکل ایئر میں ریمیٹنسز ہیں یہ $35 بلین کو چھو جائیں گے، which is a very very good number considering کہ it's a parallel economy for پاکستان۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، فورن ریمیٹنسز، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، انفلیشن، اس کے بعد 5ویں چیز جو بہتر ہوئی ہے وہ ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز۔ فورن ایکسچینج ریزروز جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز اور ہمارے لیکوڈ ریزروز شامل ہیں، وہ بھی تقریباً $15 بلین سے تجاوز کر چکے ہیں، ٹھیک۔ تو اس بارے میں مطلب وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں محمد اورنگزیب صاحب، یہ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کم سے کم ایک صحیح ڈگر پہ ہماری اکانومی کو چلا دیا ہے، اور IMF کے ساتھ جو ہے وہ ویسے بھی ایک اچھے ہمارے وہ چیزیں
اور مذاکرات اچھے اس میں جا رہے ہیں اور آگے کے لیے بھی اچھی امیدیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے ہمارے وزیر اعظم نے آج کہا کہ بھائی جو ٹیکس ریونیو جو ریونیو جنریشن کا جو معاملہ ہے اس میں گیپ ضرور ہے. حالانکہ وہ اسی اچھی خاصی پرسنٹیج جو پہلے گیپ اور جو ٹارگٹ آئی ایم ایف نے دیا تھا وہ کافی حد تک پورا ہو گیا ہے, لیکن پھر اس کے باوجود بھی یہ گیپ اس میں رہتا ہے. تو امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ چیز بہتر ہو جائے گی. اچھا, ایک اور چیز جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اگر ہم دیکھیں, یہ تو اکانومی کی ہم نے بات کر لی, تو ہمیں سب سے زیادہ پاکستان کو جو چیلنج درپیش رہا ہے, اور 2024 میں بھی جو خاص طور پہ میں نے فارم 47 گورنمنٹ کا ذکر کیا, وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایشو. پاکستان میں اگر ہم ایک ہولسٹک ویو دیکھیں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بہت زیادہ فقدان رہا ہے اسٹارٹنگ فرام 1947 آنورڈس, اسپیشلی جب سے ہمارے عظیم بانی قائد اعظم محمد علی جناح اور پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا انتقال ہوا, تو اس کے بعد سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی. کبھی بیوروکریٹس کی حکومت رہی, کبھی فوج کی حکومت رہی, کبھی سیاستدانوں کی حکومت رہی, کبھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت رہی. صحیح ہے, تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی نے پاکستان کو انسٹیبلٹی نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کریں. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا, اور اس میں نہ صرف سیاسی جماعتیں, جیسے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں صحیح, اور ماہرین ٹی وی پر چرچا بھی کرتے رہتے ہیں میڈیا پر, کہ ہمارے سیاستدان, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جس کو عام زبان میں اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے, ہماری جوڈیشری, ہمارا میڈیا, ہمارے بزنس مین اور ایون عام عوام کے نمائندے ایک بہت ساتھ بیٹھیں, چاہے وہ کسی بہت بڑی کانفرنس کی شکل میں بیٹھیں یا کسی بہت بڑے سیمینار کی شکل میں بیٹھیں. کیونکہ جب تک ہم میں ایک ریکنسیلیشن اور ایک یونیفارم طریقے سے ہم میں ہمارے سیاسی معاملات میں یونٹی نہیں آئے گی, تو ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور نہیں کر پائیں گے. دیکھیں, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی سب چور ہیں, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی مجھے نواز شریف پسند ہے, مجھے عمران خان پسند ہے, مجھے آصف زرداری پسند ہے, مجھے بلاول بھٹو زرداری پسند ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں ایک ہولسٹک ویو سے ہمارے ملک کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا. اس ملک میں ایک دفعہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ٹوٹی ہے, 5 دفعہ قومی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں. ہماری جوڈیشری کی وجہ سے ہماری 2-3 وزیر اعظم جو ہیں وہ جو وزرائے اعظم فارغ ہوئے ہیں. ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ پھانسی کے تختہ دار پر جو چڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس کے علاوہ 4 دفعہ فوج نے براہ راست حکومت کا کنٹرول سنبھالا ہے. تو دیٹ از اے ویری ویری سیریس سچویشن, اینڈ دس سیناریو اینڈ دس ہسٹری ہیز ٹو بی ری ریٹن. A new chapter, a new book will have to be rewritten if Pakistan has to see, because Pakistan has to see political stability. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا, خاص طور پہ اگر کچھ لوگوں کو برا نہ لگے, کہ وہ ہماری ایک سیاسی جماعت جو 26 نومبر اور 27 نومبر کو لشکر کشی کرنے والی تھی, اس کو روکا گیا. اور جب بھی اب میرے خیال سے ان کو بھی کچھ اس بات کا احساس ہوا ہے کہ بھائی 9 مئی سے یا 26 نومبر کو یا اور کسی بھی تاریخ کو اب دھرنا دے کر یا جو ہے دھاوا بول کر چاہے کسی بھی شہر میں, خاص طور پہ دارالحکومت میں, کام نہیں چلے گا, جب اب وہ لوگ بھی مذاکرات کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. تو اٹس آل اے ویری گڈ تھنگ. تو 2025 میں کہوں گا کہ ہمیں کچھ اچھی امیدیں رکھنی چاہیے ایز فار ایز پولیٹیکل اسٹیبلٹی از کنسرنڈ. کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 1 جنوری کے دن ہی اڑان پاکستان کے نام پر ایک بہت کمپریہنسو قسم کا اکنامک پلان گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے. اور ایک اور چیز کا میں ذکر کرتا چلوں جو میں کہنا بھول گیا, وہ یہ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج وہ 2024 میں دنیا کی دوسری سب سے زیادہ پرفارم کرتی ہوئی مارکیٹ قرار پائی ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 84% رائز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہوا ہے. اور صرف اسی سے اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جب سے 26 نومبر کا اسلام آباد میں دھرنے کا اس کا پروٹیسٹ کا واقعہ ہوا, صرف اس کے بعد سے ہی 22,000 پوائنٹ یا 20% سے زیادہ 21% کے قریب یہ اسٹاک مارکیٹ بڑھ چکی ہے. جب سے 8 فروری کے الیکشن ہوئے اور جب سے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا 4 مارچ سے, اس وقت کے بعد سے 50% سے زیادہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب ایک اچھی چیزیں ہیں, اور ہم اسی طرح امید کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی یہ چیز آئے گی. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ایک بہت اچھا ادارہ ہے, اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت اور ہمارے بیوروکریٹس ایک ساتھ ہو جائیں اور مل کر
پوری سنسیریٹی اور کمٹمنٹ سے اگر ملک کی خدمت کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان 2025 میں وہ کچھ اچیو کر لے جو ہم پچھلے 60-70 سال میں نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ دیکھیے اگر ہمارا سیاسی استحکام ہوگا, جو بار بار میں بات ریپیٹ کروں گا, تو نہ اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی, نہ دنیا ہمیں کچھ سمجھے گی. اور ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑنا ہوگا اور مل کے دیکھیں فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا. میں یہ کہوں کہ جی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی دوسری دنیا میں جی بھارت بڑی ترقی کر گیا آگے, جی بنگلہ دیش بڑی ترقی کر گیا, یہ سب خام خیالی ہے. ان میں زیادہ تر باتیں جو ہے نا وہ جو بالکل 100% فیکٹس پر مبنی نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں, آپس میں مل بیٹھ کے ریکنسیلیشن کریں, تمام ادارے, تمام طبقہ فکر کے لوگ, صحیح ہے, اور تاکہ اور جس کے آثار کچھ نظر بھی آ رہے ہیں. ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ کرم میں جہاں دہشت گردی کا بہت خطرناک واقعہ دیکھنے میں آیا تھا جس میں کئی جانوں کا نقصان ہوا تھا, وہاں بھی ایک گرینڈ جرگے نے بالآخر ایک بہت اچھے پوائنٹس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور بہت اچھا معاہدہ کیا ہے. تو دیز آر آل ویری گڈ سائنس, اور میں امید کرتا ہوں کہ 2025 پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی حکومت کے لیے اور ہمارے ملک کے امیج کے لیے ایک اچھا ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی بھی رکنیت پاکستان کو 8ویں دفعہ مل چکی ہے, اور جولائی میں پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل کی اقوام متحدہ میں صدارت بھی کرے گا. ٹھیک ہے, تو مطلب ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں صرف نیگیٹو کو نہیں, دیٹ گلاس از ہاف ایمپٹی اور گلاس از ہاف فل, اس کے نظریے پر نہیں جانا چاہیے. وی شوڈ آلویز پروموٹ پازیٹیوٹی اباؤٹ پاکستان, اباؤٹ آر کنٹری. ٹھیک ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ان دا ایئر 2025 یہ اس میں ہمیں اکثر کامیابیاں ملیں گی, اور یہ سال انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے. تھینک یو ویری مچ. اور اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور مجھے مزید مختلف آراء پہ سننا چاہتے ہیں تو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب.